طلال صاحب، اب آپ نے پریس کانفرنس سنی ہوگی، آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کا موقف بھی سنا ہوگا. اس طرح کے بیانات دوپہر تک ٹھیک ہوتے، شام کو وہ بیان الٹے پڑ جاتے ہیں. یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے. اگر ہم اس کو ڈومیسٹک پالیٹکس اور گالم گلوچ تک رکھیں تو بہتر نہیں ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو کاشف صاحب تھوڑا سا نا جی، اگر اتنا بھی حوصلہ نہیں ہے اس ریاست میں کہ اگر سابق 3 دفعہ کا وزیر اعظم کچھ کہے تو اس کی تقریر پر پابندی لگا دیں، اور ادھر اگر مریم نواز جو کہ پاپولر لیڈر ہے اس پاکستان کی، وہ کچھ کہیں تو اس پر تنقید کرنے لگ جائیں. یہ نہ کہیں کہ ان کو آن بورڈ لیا جائے، ان کو بریف کیا جائے. پہلی صرف ایک افغانستان کی بریفنگ کے علاوہ، یعنی اسرائیل کا تسلیم کرنا ہو، اڈوں کا دینے کا معاملہ ہو، انڈیا پاکستان کی ڈپلومیسی ہو، وہ سارا کچھ بیرون ملک جریدوں اور اخباروں سے پتا چلا ہے ہمیں. یعنی آپ اتنے بڑے لیڈروں کو آن بورڈ لینا، نہیں، لیکن سر طلال صاحب میری بات سنیں. باہر کے جریدوں کے بارے ایک سیکنڈ سر، رک جاؤ. مسئلہ یہ جریدوں کو ہم کیوں باہر کے جریدوں کی باتوں کو حق سچ مان لیتے ہیں؟ باہر کے جریدے، آپ نے وہ کون سی تھی جو ڈس انفارمیشن لیب، جو ڈس انفو لیب دیکھ لیں، ان کا کام ہے آپ کے ملک میں اس طرح کی مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن پھیلانا. ہم کیوں مان لیتے ہیں کہ اگر کسی نے کہہ دیا کوئی بات، آپ حساس ادارے آپ کو بلاتے ہیں، فرض کری بریفنگ کے لیے بھی بلایا ہوا تھا، پوچھیں کہ جی اس کا ایشو کیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ پہلے بیان دیتے ہیں، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جی ہمیں بریف نہیں کیا گیا. بیان کیوں دیتے ہیں؟ اصل صرف سوال یہ ہے کہ سیاست میں جو مرضی کریں، عمران خان کو جو مرضی کہیں، کچھ ایشوز کے اوپر احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. آپ اگری نہیں کریں گے اس بات؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے نا جی، آپ ریاست کو ریاست کی طرح چلائیں نا جی. آپ اس بریفنگ میں موجود تھے، آپ کو کیا بریف نہیں کیا گیا کہ انڈیا پاکستان کے پچھلے 3 مہینے سے یو اے ای میں مذاکرات ہو رہے ہیں، اور جو پارلیمنٹ ہے اس کو کسی نے بریف نہیں کیا؟ یعنی پارلیمنٹ کو پتا نہیں ہے. وزیر خارجہ ٹی وی پہ آ کے کہہ رہا ہے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، اور آپ سب کو بتایا جا رہا ہے کہ بیک کیا کہتے ہیں چینل 2. سر اس میں ایک اور بات بھی بتائی گئی تھی کہ نواز شریف صاحب کے دور میں 2014 میں کشمیر کا مسئلہ حل کرنے پر اتفاق ہو گیا تھا. آپ نے بتایا کسی کو؟ نہیں، میں وہ آپ سے میری بات سن لینا جی. اب آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یعنی سارا کچھ بیان اس نے کیوں دے دیا؟ او بھئی، پاکستان کی پاپولر لیڈر ہے، اس کو بالکل اگر آپ کو لگتا ہے تو جائیں اس کے پاس، اس سے بات کریں، اس کو بریف کریں، نہ کہ یہاں بیٹھے آپ کے اس نے بیان کیوں دے دیا ہے. ہم اس میں سٹیک ہولڈر ہیں اس بات میں. افغانستان سے حالات خراب ہوں گے تو میرے بھی حالات خراب ہوں گے. ان کی مس ہینڈلنگ اس حکومت کی، میں آپ کو سی پیک مس ہینڈل کیا، کشمیر مس ہینڈل کیا. یہ اتنی کمزور حکومت ہے کہ مودی سے لے کے بائیڈن تک تو فون نہیں اٹھاتا. مثلا کشمیر کا معاملہ ہوا، سعودی عرب سے لے کر کوئی ملک ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. پھر آزاد ڈپلومیسی ہماری اتنی ہے کہ ہم نے ملیشیا کانفرنس پہ جانا تھا، ایک دبکا مارا کسی نے، ہم گھر بیٹھ گئے. چلے ٹھیک ہے. یعنی آپ مسئلہ یہ کہ بیان بازی کا جواب آپ نے دے. سر یہ ساری باتیں آپ کی اگر خارجہ پالیسی پر پروگرام ہو، یہ تنقید ساری جائز ہے، لیکن یہ تقاریر یہ سوچ کے کریں کہ کل ان کے نتائج بھی نکلتے ہیں. یہ جو افغان کشمیر کی واقعہ ہوا ہے سارا، دیکھیں میں شاہ صاحب تو احتیاط سے کام لے رہے ہیں. سیاست چھوڑ، میں پاکستانی ہوں، ابھی انویسٹیگیشنز پوری نہیں ہوئی ہیں. آپ کو یہ ہے کہ مجھے بریف نہیں کیا جا رہا، آپ تقریر میں کہیں مجھے بریف نہیں کیا گیا. پاکستان کا ایشو ہے نا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت افغانستان کو، اور پاکستان کا بہت بڑا سٹیک ہے. آپ کہہ دیں مجھے بریف نہیں کیا گیا، مجھے بریف کیا جائے. اگر آپ یہ بیان دیتے ہیں، آپ دیکھیں ذرا سینیریو 2 مہینے سے بند کیا رہا ہے کاشف بھائی. حامد کرزئی ایک سیٹلڈ چیز کو دوبارہ اٹھاتا ہے، ڈوڈنٹ لائن کو 2 مہینے پہلے تقریر کر کے ڈن. اس میں اشرف غنی تاشقند کے اندر ڈائریکٹلی ایکیوز کرتا ہے، آپ 10,000 فائٹر بھیجے پاکستان نے. تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد کڈنیپنگ ہوتی ہے، اس کے بعد انڈین میڈیا اسے اٹھاتا ہے اور بہت ہائی لائٹ کرتا ہے پوری دنیا کے اندر. پاکستان میڈیا نہیں اٹھاتا اس کو، ویٹ کر رہا ہوتا ہے، رسپانسبلٹی کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ کی بہت پاپولر لیڈر اٹھتی ہیں، کشمیر میں جلسے میں جاتی ہیں، اور سارے کے سارے الزامات اس کی اتھینٹسٹی کر دیتی ہیں جلسے میں جا کے، جس کی ابھی تک انویسٹیگیشن پوری نہیں ہوئی. یہ پورا سرکل دیکھیں آپ، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا آپ پاکستانی محب وطن سیاستدان ہیں؟ آپ، میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا، نہیں کاشف بھائی، محب وطن چھوڑ دیں. آپ ایک نارمل، ہم کیا کہتے ہیں کہ جب امیچور لوگ سیاست میں آتے ہیں، کسی پولیٹیکل پروسیس کا حصہ نہیں رہتے ہیں، حادثاتی طور پہ بن جاتے ہیں لیڈر، یا وصیت کے طور پہ یا جو اس طرح بنے،
تو آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. آپ کو اس طرح لینا چاہیے کاشف بھائی, کوئی مذاق تو نہیں ہے. آپ کو ہم جواب دے رہے ہیں ہر فرنٹ کے اوپر. ہم اگر تاشقند بات ہوتی ہے تو پرائم منسٹر جواب دیتے ہیں, اگر انٹرنیشنل میڈیا میں بات ہوتی ہے تو ہم سے جواب دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کس بیس کے اوپر اٹھ کے آپ اس کو تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں, ممبئی اٹیکس ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب کیا بیان دیتے ہیں کہ پاکستان سے لوگ ہیں. اس کے بعد کلبھوشن پکڑا جاتا ہے, اس کے اوپر زبان ہی نہیں کھولتے ہیں. سجن جندال آتا ہے, کہتے ہیں ہمارا دوست ہے. اس کے اوپر آئی سی اے کے اندر جب کلبھوشن کی پولیس جاتی ہے, نواز شریف کی سٹیٹمنٹ یوز ہوتی ہے. دیکھیں میری بات سر, اس کو لینا پڑے گا آپ کو. کاشف بھائی آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اپوزیشن پرائم منسٹر کے بیان کو کہ مودی پرائم منسٹر بن جائے اس کو بھی استعمال کرتی ہے, پھر تو جس اینگل سے آپ کر رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک بات. مودی پرائم منسٹر بن جائے, میں اس کو آ کے جواب دوں گا نا کہ میں نے یہ بات کیوں کی تھی. لیٹ سپوز میں نے شملہ معاہدہ کیا تھا, کیوں کیا تھا, تاشقند معاہدہ کیا تھا, کیوں کیا تھا. سر ایک چیز کے بھی انویسٹیگیشن ہوئی نہیں ہے, ابھی 3 دن ہوئے وقوع ہوا ہے. ابھی آپ نے پوری پریس کانفرنس دیکھی ہے اور اس کے اوپر شاہ محمود صاحب میں آ رہا ہوں, اس کے بعد جواب دیجیے گا. میں شاہ صاحب احتیاط سے کام لیتے, احتیاط کاشف صاحب, احتیاط. فورن منسٹر ہے, سمجھ آتی ہے. یہ تو لگتا ہے یہ افغان سفیر و بیٹی اگر تو یہ بات ٹھیک مان لی جائے انویسٹیگیشن کی, پھر تو یہ حصہ ہے اس چیز. میں اسی لیے تو پورا آپ کو سینیریو پیش کر رہا ہوں. آپ کو لگتا ہے یہ حصہ ہے؟ سر مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹری پروف پہنچ گیا ہے, آپ کے پاس ٹیکسی ڈرائیورز 4 کے 4 موجود ہیں, آپ کے پاس ویڈیو ایویڈنس آ گیا ہے سارا جو آپ کے کیمراز کے تھرو آ گیا ہوا ہے, آپ کے خود بغیر کسی تحقیق کے اندر شامل ہوئے واپس چلے گئے ہوئے. اس کے بعد آپ یہ جا کے ہماری پاپولر اپوزیشن لیڈر وہاں جا کے یہ بیان دے دیتی ہیں. اب مجھے بتائیں کیا پک ہوگا اس ساری چیز, یا آج کی پریس کانفرنس پک ہوگی جو یہ مریم نے کہا ہے وہ پک ہوگا؟ طلال صاحب آپ اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں کچھ دن؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت سے زیادہ جو دنیا میں میٹر کرتی ہیں وہ مریم نواز اور اپوزیشن کے لیڈر ہیں. ان کا تو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مثلا اسامہ بن لادن کو شہید کہہ دینا, اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن میں نے کی تھی. کہہ رہے ہیں اسامہ بن لادن سے پیسے لینا ٹھیک ہے, اسے شہید کہنا غلط ہے. ایران میں ایک منٹ میں نے آپ میں بولا نہیں, کیا ایران میں جا کے میں نے کہا تھا کہ القاعدہ اور طالبان اور دہشت گردوں کے پیچھے آئی ایس آئی اس کو ٹرین کرتی رہی؟ میں نے کہا تھا. میں آپ کو جریدے دے دوں کیا, نیو یارک میں جا کر یو میں ہم نے کہا تھا کہ اس سارے کے پیچھے ہم تھے. بات پتہ کیا اممیچور جو ہے وہ ہمیں بڑی کلیئرٹی سے پتہ چل رہا ہے. باقی رہی بات آپ کی خارجہ پالیسی, میں تو آپ کو دیکھیں نا مسئلہ کشمیر سامنے ہے بھی, 70 سال میں تو آج تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا کشمیر کو. آپ آئے ہیں, اس کا سٹیٹس بدل گیا ہے. کس کی ذمہ داری ہے, آپ کی کہ میری؟ آپ حکمران ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے. 5 دھماکوں میں اگر میں 6 نہ کرتا تو میں ذمہ دار تھا. آپ نے تو انڈیا کے نیچے ہمیں بالکل جھکا کے رکھ دیا. اچھا طلال کارگل کا کون ذمہ دار ہے؟ کہ آپ کے ساتھ کوئی طلال کارگل کا کون؟ یہ خارجہ پالیسی کا نہیں, کسی کنیور میں کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو وہ رسپانسبل ہوتا ہے. کارگل کا کون ذمہ دار ہے؟ کارگل کا جو ذمہ دار تھے جنہوں نے بعد میں کو کیا تھا, جنہوں نے بعد میں مارشل لا لگایا تھا, ایٹمی دھماکے نواز شریف نے کیے, کارگل فوج نے کیا تھا. یہ جو اچھی چیز کی نواز شریف نے کی, مریم نواز نے کی, کیپٹن صفدر نے خیر برا کیا. بٹ جو اب چلیں آگے کیا کیپٹن صفدر کو چھوڑ دیں بیچ میں سے. نہیں آگے نہیں, 1 منٹ کاشف عباسی سر, ایک اور سوال بھی ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.